ویلکم بیک فرینڈز، ناظرین بات کر رہے ہیں کیبل آپریٹرز کے حوالے سے. کیبل آپریٹرز کو جو مسائل درپیش ہیں ان پر بھی ہم نے بات کی، اور اب میں بات کروں گا اس حوالے سے بھی کہ کوئی کوڈ آف ایتھکس پیمرا کی طرف سے کوڈ آف ایتھکس اپنی جگہ پہ ہے. وہ چینلز کو پچھلے دنوں بھی دہشت گردوں کے انٹرویو دکھانے پہ، خون اور اس طرح کی چیزیں دکھانے پہ انہوں نے جرمانے بھی کیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیبل آپریٹرز بھی تو ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں. اگر وہ کاروبار بھی کر رہے ہیں تو ان کا کاروبار ایسا کاروبار ہے جو ہمارے ڈرائنگ رومز تک، ہمارے بیڈ رومز تک، ٹی وی لاؤنج تک ہر جگہ پہنچا ہوا ہے. خالد رائن صاحب یہاں پر موجود ہیں، ملک فرقان صاحب موجود ہیں، چوہی طاہر صاحب موجود ہیں. چوہی صاحب، یہ کچھ آپ نے خود اپنا بھی کوئی کوڈ آف ایتھکس بنایا ہوا ہے کہ یہ ہمارے ضابطے ہیں، حدود ہیں، ان سے آگے ہم نے نہیں جانا؟ دیکھیں جی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. کوڈ آف ایتھکس کی جہاں تک بات ہے کہ کیبل آپریٹر تو سارے چینل کیری کر رہا ہے. کیبل آپریٹر ایک ڈسٹریبیوٹر ہے. ہم لوگوں نے تو وہ چیز چلانی ہے جو چینل چلا رہا ہے. ہم نے اس کو آگے کیری کرنا ہے اور لوگوں کو دکھا دینا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوڈ آف ایتھکس جو ہے وہ چینل والوں کو اپنا صحیح کرنا چاہیے، پیمرا کو چینل والوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. یا ہمیں یہ لوگ اختیار دے دیں کہ اگر کسی نے کوئی غلط چیز چلائی اس کو فوراً بند کر دو. اگر ہم اس کو بند کرتے ہیں تو اس کے لیے فوری طور پہ، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک نجی چینل آپ کا جیو ٹی وی ہے، وہ ڈیلی ٹکر دے رہا ہے جی کیبل آپریٹر کو ٹانگ دیں گے، کیبل آپریٹر چینل بند کر کے اگر وہ غلط خبریں دیتا ہے، ساری چیزیں دے رہا ہے، اب پوری دنیا میں اس نے مشہور کیا جی ہمارے پاس کیبل کے رائٹس ہیں. ٹھیک ہے، میں جیو والوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی تمہارا کس کیبل آپریٹر کے ساتھ وہ اپنا ایگریمنٹ ہوا ہے، کس نے تمہیں رائٹس لکھ کے دیے ہوئے ہیں؟ کیبل جو ہے، کیبل آپریٹر کی ایک پرائیویٹ بزنس ہے. ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے وہ کسی کو رائٹس دے نہ دے. اب اس کے پاس اگر آئی سی سی کپ کے رائٹس ہیں تو وہاں پہ وہ 90 کروڑ روپے دے کے لے کے آیا ہے. اس کو کوئی مفت میں رائٹس نہیں مل گئے. ٹھیک ہے، اس کے پاس سیٹلائٹ کے رائٹس ہیں، وہ سیٹلائٹ پہ پھینک دے، جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ اپنی ڈش لگائے اور دیکھ لے. اگر اس کے پاس کیبل کے رائٹس ہیں تو پہلے تو وہ رائٹس دکھائے. اگر اس کے پاس رائٹس ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آگے ہمارے ساتھ رائٹس طے تو کرے. لیکن جو غلط خبریں چلا رہے ہیں، جو وہ اپنے ہی نیوز پیپر میں چھاپ رہا ہے، تو اس سے پیمرا تو پوچھے کہ بھائی تم نے یہ کس طرح سے چلایا ہے، یہ تمہارے پاس کون سے رائٹس ہے. پیمرا ان سے تو نہیں پوچھتی. بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے ہمیں جو والا ایشو ہے نا، یہ بہت ٹھیک ٹھاک عدالت میں بھی اپنی جگہ پہ ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ علیحدہ ایک جنگ شروع ہوئی ہے کہ جو ابھی چوہدری صاحب نے بات کی ہے، آپ اس بات کو دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جو رائٹس ہوتے ہیں اس کے لیے کیریج فیس کیبل آپریٹرز کو دی جاتی ہے. ان کو اپنے چینلز کی کیریج فیس باقاعدہ اس میں ایک ایگریمنٹ ہے، اس کو ہم چینل کو بھی کیریج کرتے ہیں. اس میں وہ پاکستان میں نہیں ہے میرا خیال ہے سر، یہی وجہ ہے نا، وہ اسی لیے وہ نعرے ماری جا رہا ہے کہ جناب میرے پاس اس کے رائٹس ہیں. ایسا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہے. وہ سیٹلائٹ کے رائٹس ہیں، کیبل کے رائٹس ہیں. ہاں جی، کیبل کے رائٹس نہیں ہے. ہمارا پرائیویٹ بزنس ہے. میں تو اس بات کو ایسے بھی کہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اس پر خوب نوٹس لے کے دیکھیں کہ ان کے پاس کیا واقعی کیبل والوں کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی رائٹس ہیں ان کے پاس. اگر نہیں ہے تو کیسے اپنے ایک طرفہ تلوار چلائی جا رہا ہے کہ جناب ایسے ہو جائے گا اور سی جے ایسے کر دیں گے، یا فلانا ایسے کر دے گا، پیپرا ایسے کر دے گا. کس لیے کر دے گا بھائی؟ آپ نے ہم سے کوئی رائٹس نہیں لیے، ہم نے آپ کو کوئی رائٹس بیچے نہیں ہیں، آپ نے ہم کو کچھ پے نہیں کیا، اس کے باوجود آپ دنیا میں شور مچائی جا رہے ہیں. وہ آپ ہر روزانہ اخبار میں اپنے اشتہار دیتے ہیں، عوام کی عدالت میں جاتے ہیں. ہم بھی عوام کی عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی لاہور کی عوام کی عدالت میں بیٹھے ہیں. ہم بتا رہے ہیں اس وقت تو یہ چینل کراچی میں بھی دیکھا جا رہا ہے، پاکستان کے ہر شہر میں تقریباً دیکھا جا رہا ہے. تو ہم پاکستان کی عدالت کے، عوام کی عدالت کے اندر یہ کیس لے کے آتے ہیں، وہ بھی دیکھیں سارے معاملے کو. اور جیو سی پر ویسے دکھایا تو جا رہا ہے آپ لوگوں جی ہم دکھا رہے ہیں، نہیں روک رہے ہیں. ورلڈ کپ دیکھا جا رہا ہے بغیر کسی انٹرپشن کے دکھا رہے ہیں اور ایسے ہی دکھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم 3 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیبل آپریٹر ایسوسیشن آف پاکستان کے. ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، پریزیڈنٹ پاکستان بیٹھے ہیں، میں جنرل سیکرٹری بیٹھا ہوں. پچھلے دنوں کورٹ کی ایک ہیئرنگ چل رہی تھی اور اس میں بار بار ٹکر چل رہا تھا، کیبل آپریٹر نے یہ بیان دے دیا، بیان یہ کر دیا، کیبل آپریٹر نے یہ کہہ دیا. آج میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ اس بات کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ ہم لوگوں نے ایسا کوئی بیان دیا ہی نہیں ہے جو جیو پہ چلتا رہا ہے. اس نے اپنی مرضی سے اپنے ٹکر چلا کے پتہ نہیں اپنے ہی چینل کو اٹھایا ہوا تھا، ہماری سمجھ سے باہر ہے. تو میری استدعا ہے جیو والوں سے کہ ان حرکتوں سے باز آ جائے. ان کی ان حرکتوں کے بعد کیبل آپریٹرز میں ایک انتشار پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد ٹیلی فون شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد لوگ کانشیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے. تو وہ ان چیزوں سے باز ہے. باقی میچ دکھا رہا ہے، میچ ہم نے دکھانا ہے. جی آپ پورا پاکستان آگے بڑھاؤں گا کہ آج پاکستان بھر سے جو کیبل آپریٹر ہمارے کنونشن میں جمع تھے، آج ایک قرارداد بھی ہم نے پاس کی ہے کہ اگر جیو ٹی وی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو ہم ان کے خلاف سخت ایکشن بھی لے سکتے ہیں.
تو مطلب یہ کہ اس کے علاوہ میرا خیال ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آپس میں فہم و تفہیم سے لڑائی کی بجائے اب ہم کو ڈرایا جا رہا ہے، لیکن ایز اے پی ٹی وی جو ہے نا نیشنل براڈ کاسٹر ہے، اس کو چلانا ہم پابند ہیں، اس کے چلانے کے. صحیح، پی ٹی وی کو، ہاں پی ٹی وی کو چلانے کے ہم پابند ہیں. ٹھیک ہے، پی ٹی وی چلانا مسٹ کیری ہے. اگر ٹیریسٹریل فیڈ بھی ہم چلاتے ہیں، ہم لوگ ان کی سیٹلائٹ فیڈ بھی چلاتے ہیں، تو بیٹھ کر ہم کو کیوں کرنا کہ یار آپ یہ نہ چلائیں، مطلب وہ چینل والا بنے، کسی تھانے کا ایس ایچ او نہ بنے نا. صحیح، ہم کو دھمکایا جا رہا ہے، خبردار وارننگ دی جاتی ہے، یہ کی جاتی ہے، اس سے باز رہے. ہمارا تو یہی ورلڈ کپ، جہاں پر ورلڈ کپ جو دیکھنا ہے وہ تو دیکھنا ہی دیکھ رہا ہے، اور آپ بھی کسی طرح افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ جو چینلز ورلڈ کپ دکھا رہے ہیں آپ ان کو نہ دکھا سکیں. دوسرا بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، کوئی اس کے حوالے سے کوڈ آف ایتھکس نہیں بنتے؟ جو آپ کے اپنے چینلز چلتے ہیں، ڈرامے چلتے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی کوڈ آف ایتھکس سر ہے نا؟ دیکھیں، اگر ہم ڈراماز کی جو شکایت ہے، ہم تو ایسوسیشن تو ہر اپنے سب ممبران کو بولتی رہتی ہے کہ یہ زیادہ تر یہ لاہور میں ہے، جی لاہور میں زیادہ ہے، یہ لاہور پنجاب میں بلکہ زیادہ کہہ لیں گے. ہاں لاہور ملتان، پنجابی زبان جو ہے خاص ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کا. میرے خیال میں اس پہ سر ہم ابھی اس چیک رکھا جا رہا ہے، ہم کیبل آپریٹرز کو، بہت سے کیبل آپریٹر چلا بھی انہیں کوئی اکا دکا کے جو ظاہر ہے جو. لیکن ایک بات ہے، میں بالکل ایک پکا لوہری ہونے کے حوالے سے جانتا ہوں کہ اگر کچھ کیبل آپریٹر چلا رہے ہیں تو یہ لوہریوں کے ایک خاص ڈیمانڈ بھی ہے، لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں. یہ سبسکرائبر دیکھنا بھی چاہتا ہے، سبسکرائبر دیکھنا بھی چاہتا ہے. ویسے بھی جو ہے نا، ہم لوگ لیگل کنٹینٹ کی طرف آ رہے ہیں. ہم لوگوں نے 2-2 3-3 ایک چینل جو ہے وہ لیگل ڈالنا شروع کر دیا ہے. ہم لوگ لیگل کنٹینٹ پرچیز کر کے اس کو لیگلائز کر رہے ہیں. لیگلائز کنٹینٹ میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کو پسند نہ آئے، یا اس میں کوئی ایسی کوئی فاشی ہو یا کوئی ڈرامے ہو، اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم لیگل کنٹینٹ میں کنورٹ ہو جائیں، میکسیمم 2-3 مہینوں میں انشاءاللہ تعالیٰ سارے پاکستان میں کیبل کے اوپر لیگل کنٹینٹ آ جائے گا، یہ ایشو بھی ختم ہو جائے گا. دوسری بات ہے، انڈسٹری بہت میچور ہو گئی ہے. اب پہلے ایک زمانے میں پورنوگرافی کے چینل بھی چلا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اب دیکھیں پاکستان بھر سے کہیں سے شکایت نہیں آتی، کہیں اس طرح کے چینل نہیں. یہ واقعی یہ بڑی میچور ہو گئی ہے ہماری، یہ بہت بڑی چینج آئی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ شکایات آتی تھیں، لوگ بعض جو فوش چیزیں بھی دیکھنا چاہتے تھے، دیکھنے کی بات کیا، لوگ تو ہر قسم کی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں. اس پہ آپ کا بہتر ہوا ہے میرا خیال ہے. آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جیسے ہم چینلز کی بات کرتے ہیں، چینل کی میچور ہوتے چلے جائیں گے آہستہ آہستہ. سر میں وہ بتا رہا ہوں کہ جس وقت کیبل انڈسٹری شروع ہوئی تھی اور 50-60 چینل ہوئے تھے، اس وقت انڈیا کے کوئی 40 سے 45 چینل چلتے تھے. جیسے جیسے پاکستانی ایجنسی نے فروغ پایا، میڈیا بڑھتا چلا گیا، پاکستان کا کنٹینٹ اچھا ہوا، کلچر اچھا ہوتا چلا گیا، اپنے آپ کو کم ہوتے ہوتے سمٹتے ہوئے ایک سائڈ پہ ہوتے جا رہے ہیں. صحیح. شروع میں بڑے وہ میوزک بیفور یو وغیرہ کی اتنی لمبی ایک بات بڑی عجیب ہے کہ پاکستانی چینل اگر کوئی چیز دکھائے تو اس کو صحیح کہا جاتا ہے. میں مثال دوں گا کہ اب پچھلے دنوں جیو ٹی وی پر ایک پروگرام تھا چھوٹے استاد، جی ٹھیک ہے، وہ چلایا تو ٹھیک ہے، میں چلاؤں تو جرم ہے، مجھ پر جرمانے کیے گئے، آپ نے چھوٹے استاد کیوں دکھایا؟ اگر وہ دکھایا تو وہ ٹھیک ہے، کانٹینٹ ہے، انڈین کانٹینٹ وہ بھی دکھا رہا ہے، میں بھی دکھا رہا ہوں. اس لیے کیبل آپریٹر غریب لوگ ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان پر کارروائی قانون کے مطابق تو نہیں نا. قانون اگر اس کو کہاں سے اجازت ملی ہے کہ وہ دیکھیں نا، کوئی بھی پاکستانی چینلز کو 10% کانٹینٹ جو ہے نا فارنر چلانا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر اس دن کا آپ دیکھیں ٹائم تو وہ 10% تو نہیں ہوتا، کہ 3 گھنٹے کا پروگرام تھا، وہ 10% تو نہیں بنتا. وہ غیر قانونی کام تو خود بھی کرتا ہے نا، پھر وہ ریپیٹ بھی ہوتا ہے. دیکھیں تو صرف کیبل آپریٹر کو تو الزام نہیں ٹھہرایا جانا کہ وہ یہی غلط کر رہے ہیں. باقی دیکھیں وہ ادھر سے بھی تو پاکستانی چینلز ہیں، وہ بھی تو خلاف ورزی کرتے ہیں نا قانون کی. صحیح ہے میرا. اور اگر ان پہ کچھ کہا جائے تو پھر وہ ایک نیا نعرہ لگ جاتا ہے، آزادی صحافت پر حملہ ہو گیا، آزادی صحافت قدغن لگائی جا رہی ہے. آزادی صحافت پہ حملے کی بات سے مجھے خالص معذرت، آزادی صحافت کے حملے سے مجھے یاد آیا کہ کیا آج جیو ٹی وی کا حق نہیں بنتا تھا کہ کیبل آپریٹروں کی اس پریس ریلیز کو جو ہے وہ آن ایئر جانے دیتا؟ اگر اتنے آزادی صحافت کے نعرے لگ رہے ہیں تو آج آزادی صحافت کہاں گئی؟ آج ہماری ریلیز کو روکا گیا ہے جیو کے اوپر، کیوں روکا گیا ہے؟ اس پر تو آج آزادی صحافت کر رہی ہے کہ ہماری کوریج بالکل کوریج نہیں دی. پورے پاکستان سے کیبل آپریٹرز کے فون آ رہے ہیں، جی ہم نے کہا نہیں آج نہیں کچھ بھی ہوگا، اگلی دفعہ دیکھیں گے. بہرحال معاملات افہام و تفہیم سے ہی حل ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو حکومت کی طرف سے ہے، آپ جو بات کرتے ہیں واقعی اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ ملنا چاہیے. بہت ساری امپورٹ پر جو ہے این او سی کی بات کی جاتی ہے، 10,000 روپے فیس اس پہ لیتے ہیں. اس کے ایشوز جو اپنی جگہ پہ ہیں، آپ کی جو سالانہ تجدید کی تاریخ ہے وہ فیس جو ہے وہ آپ کو فوری طور پہ کہا جاتا ہے، وہ 1 مہینے کی شاید مدت کی بات کر رہے ہیں. اس قسم کے ایشوز ہیں. میرا خیال ہے کہ ان تمام چیزوں پہ یہ ایسی چیزیں ہیں
کیبل آپریٹرز بھی ہمارے ہیں، حکومت بھی ہماری ہے، چینلز بھی ہمارے ہیں، ساری آپ کی چیزیں بات مل کر کر رہا ہوں، نئے آنے والے چیئرمین جو ہیں وہ جو ڈاکٹر جبار صاحب جنہوں نے چارج لیا ہے ابھی، وہ بڑا سمجھتے ہیں اس انڈسٹری کو، بالکل مسائل کیا ہیں، بڑے پورے امید ہیں ان کی چیئرمین، ایک بڑی انڈسٹری بن رہی ہے جی، ایک بڑی انڈسٹری بن رہی ہے. بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے خالد رائیں صاحب آپ کا، ملک فرقان صاحب آپ کا، اور چودھری طاہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لائے. ناظرین، ایک گروئنگ انڈسٹری ہے، لاکھوں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے، اور سب سے بڑی بات میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے پورے پاکستان کو آپس میں باندھ کے رکھا ہوا ہے. آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے چینلز کے ذریعے ہوتا ہے سارا کچھ، لیکن چینلز آپ تک کیسے پہنچتے ہیں وہ کیبل انڈسٹری نے باندھ کر رکھا ہوا ہے. ہمیں اس کا جائز مقام دینا ہوگا پاکستان کی سالمیت میں، اور خاص طور پہ جو اس کا کردار سامنے آ سکتا ہے، ہم اس کو جیسے مثبت، زیادہ سے زیادہ مثبت طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. حکومت پاکستان ہو، پیمرا ہو، چینلز ہوں، یا خود کیبل آپریٹر مالکان ہوں، ان کی ایسوسیشن یہاں پر موجود ہے. بہتر سے بہتر پاکستان کی یکجہتی کے لیے، خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہوگا. اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ایک مرتبہ پھر اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ سے اجازت بھی چاہوں گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی سوموار کے روز. تب تک کے لیے اللہ حافظ.